پیسے بھی نہیں ہے, کپڑے بھی نہیں ہے, پاسپورٹ بھی نہیں ہے, فون بھی نہیں ہے, کیمرہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک نکر پہنے ہوئے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اردن کی انٹیلیجنس میں میجر تھا. پھر کہتا ہے وہ کیمرہ فون بھی تو وہ لے گیا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ میں گیٹ سے اندر چلے جاؤں, پھر میں جانوں گورے جانے اور ٹیچنگ جانے. وہ کہتا ہے میں اسی لیے آتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میری موت ادھر ہو جائے. گئے لندن سے روس گئے, لندن سے ترکی, لندن سے آذربائیجان, آرمینیا, جارجیا, لندن سے ایران اور پاکستان تک ہم گاڑی میں آئے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ موٹر سائیکل پر اپنے بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ آیا ہوا ہے. میں نے یا تو ٹریول ہی نہیں کرنا, اور اگر کرنا ہے تو اکیلے نہیں کرنا. لیکن مجھے پتہ چلا کہ جو گاڑی میں ٹریول کرنے کا مزہ ہے نا, وہ مزہ ہی الگ ہے. ایسا کوئی ملک نہیں ہے, یورپ کا ایسا کوئی ملک نہیں ہے, اور ایشیا میں بھی کئی ممالک ہیں جہاں پہ ہماری گاڑی کے ٹائر نہ گزرے ہوں. برٹش قانون ہے کہ وہ آپ کو 2 پاسپورٹ ایشو کر دیتے. کہتے ہیں کہ آسمانوں کا دروازہ یروشلم سے ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم. ٹریولر ابو حاسن. سر آپ نے ابھی ایک فلسطین اور اسرائیلی جرنی کمپلیٹ کیا, ڈیٹیل جرنی, جس سے ہم نے یوٹیوب پر لوگوں کو دکھایا اور لوگوں نے کافی پسند کیا اسے. اس جرنی کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا, کچھ ایسا جو ہم نے لوگوں کو نہیں دکھایا, کچھ ایسے واقعات, کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہم نے لوگوں کو نہیں دکھایا, جو بیک گراؤنڈ میں سٹوریز تھیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا چاہوں گا. آپ نے ماشاء اللہ 103 ممالک کی سیر کی ہے, اور جو آپ کا ایم ہے وہ 197 ٹریولز کا ہے. تو یہ جرنی جو 103 کی تھی, کہاں سے سٹارٹ ہوئی, کیسے سٹارٹ ہوئی, کیوں سٹارٹ ہوئی؟ زہیب, مجھے لڑکپن سے ہی گھومنے پھرنے کا کافی شوق تھا, اور جب میں نے کالج اور یونیورسٹی جوائن کی تو ہاسٹل میں سارے پاکستان کے دوست ہوتے تھے. تو اکثر میں ویکینڈ پہ گھر جانے کے بجائے ان کے ساتھ کبھی دلی چلا گیا, کبھی سوات چلا گیا, کبھی چترال چلا گیا, کبھی وزیرستان چلا گیا. تو مجھے ہمیشہ سے ہی گھومنے پھرنے کا شوق تھا. پاکستان تک بھی میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی دیکھ لیا تھا. لیکن پھر میں جب یو کے شفٹ ہوا, پہلے میں ایز اے اسٹوڈنٹ گیا تھا, تو لکیلی مجھے وہاں پہ ٹیچنگ کی جاب مل گئی. اور ٹیچنگ کا وہاں پہ یہ حساب ہے کہ وہاں پہ چھٹیاں کافی زیادہ ہوتی ہیں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں, اور یو کے کا قانون یہ ہے کہ آپ نے اسکول 192 دن کھلا رکھنا ہے. تو 192 ڈیز اسکول کھلا ہوتا ہے, اور 173 تقریباً 45% سال اسکول بند ہوتا ہے. تو میرے پاس ٹائم کافی زیادہ ہوتا تھا, تو اس وجہ سے یہ ایک موقع ملا کہ میں اس میں ٹریول کروں. اور چونکہ یو کے سے پھر فلائٹیں بھی تھستی ہیں تو مواقع ملے, تو اس وجہ سے میں اس میں کامیاب ہوا کہ میں زیادہ ٹریول کر سکوں. ٹیچنگ کا آپ نے بتایا, ٹیچنگ کی جاب, آپ اگر میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ وہ پٹھان ہے, جی جی. تو ایک پٹھان گورو کو پڑھانے گیا, اس کی کیا سٹوری ہے؟ یہ ٹیچنگ کی جاب آپ کو وہاں پہ کیسے ملی؟ ٹیچنگ کی جاب جب میں نیا گیا تو میں اکتوبر میں گیا تھا, اور جنوری سے مجھے ٹیچنگ کی جاب مل گئی تھی. یہ بس قسمت اچھی تھی, اور لیکن کچھ کوشش بھی تھی. ایک دفعہ میں ٹرین اسٹیشن سے باہر رہا تو وہاں پہ فری میگزین پڑے ہوتے ہیں. تو آج سے 24 سال پہلے کی بات ہے, میں نے میگزین اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ پر ڈے 145 پاؤنڈ پر ڈے ٹیچرز کو وہ دیتے تھے. اس وقت وہاں پہ جو عام مزدوری تھی وہ 30 پاؤنڈ تھی, تو 145 پاؤنڈ واز اے لاٹ آف منی. تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو ٹیچنگ تو میں نے کہا شروع کرتے ہیں. تو وہاں پہ جب ٹیچر چھٹی کرتا ہے تو ایجنسی ہے اس کو کور کرنے کے لیے ٹیچر آتا ہے. تو میں نے ایجنسی سے رجسٹریشن کی پروسیس شروع کی. تو جب میں نے پروسیس شروع کی تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا, مجھے بڑے ہیں تو میں ان کو لالا بولتا ہوں, تو اس نے مجھے کہا کہ یار تمہاری تو انگلش اتنی اچھی نہیں ہے, تو تم گوروں کو کیا پڑھاؤ گے؟ تو میں نے ان سے کہا لالا ایک دفعہ مجھے یہ اسکول کے گیٹ سے اندر جانے دینا, تو پھر گورے جانے اور میں جانوں. تو آپ یقین کریں جنوری سے میں نے جاب شروع کی, اور پھر نیور لک بیک, ہمیشہ یہ ٹیچنگ کی جاب کرتا رہا. وہ ایک الگ سٹوری ہے, کس طرح وہ ہیں وہ پھر اندر گیا, وہ کبھی سناؤں گا آپ کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے جو 103 ممالک سیر تھی, یہ یو کے پہلا ملک تھا یا کوئی اور تھا جو آپ نے یہ سٹارٹ کیا؟
جی، پاکستان سے باہر یو کے ہی پہلا ملک تھا، اور چونکہ مجھے شوق تھا تو میں جب یو کے گیا 2-3 مہینے بعد میں نے کہا یار باہر یورپ چلتے ہیں. تو اس وقت میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، تو گاڑی میں بھی نہیں جا سکتا تھا. ٹرین ایک آپشن تھا کہ ٹرین میں جاؤں. تو میں نے کافی دوستوں سے کہا کہ یار یورپ چلتے ہیں، گھومنے پھرنے چلتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دوست احباب ہوتے ہیں ہماری طرح محنت مزدوری کرنے گئے ہوتے ہیں، تو یا تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو کوئی بندہ تیار نہیں ہوا. تو پھر میں نے لندن سے پیرس اور برسلز بیلجیم ایک ٹرین چلتی ہے جس کو یوروسٹار کہتے ہیں، سمندر کے نیچے سے چلتی ہے. تو میں نے اس میں ٹکٹ بک کیا اکیلے، اور میں گیا برسلز بیلجیم. کافی اچھا حال ہے. میں نے وہاں پہ 3 دن گزارے، اکیلے میں گھومتا رہا. لیکن آپ یقین کریں میں اتنا بور ہوا کہ آ کے میں نے کہا کہ میں نے یا تو ٹریول ہی نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو اکیلے نہیں کرنا. تو مجھے کوئی ساتھی چاہیے تھا. اور لکیلی اس طرح ہوا کہ میرے ایک کزن تھے، وہ برمنگم میں تھے، تو وہ مجھے ملے، سکندر ایاز. ان کو بھی ٹریول کا کافی شوق تھا. تو وہ آیا، پھر ہم نے ساتھ وہ ٹریول شروع کیا. اور اس کے بعد جو پہلا بیلجیم تھا میں نے اکیلے دیکھا، لیکن جو باقی 102 ملک ہیں یہ سارے ممالک میں نے اور سکندر نے ساتھ ہی دیکھے ہیں، کیونکہ اس کی کمپنی بہت انٹرسٹنگ ہوتی تھی، مزہ آتا تھا، تو ہم جاتے تھے. تو ایک ٹریول کا سفر شروع کیا. پہلے ہم فلائٹ لیتے تھے، پھر گاڑی کا سفر شروع کیا، اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا. گاڑی کا سفر آپ مجھے جہاں تک اندازہ کہ آپ کو زیادہ جو پسند ہے وہ گاڑی کا سفر ہے. جی جی. گاڑی کا سفر آپ نے کتنے ممالک میں یعنی گاڑی پہ ٹریول کیا بائی روڈ؟ پہلے تو میں بائی ایئر جاتا تھا، کیونکہ یو کے میں ٹریول سستا ہے، وہاں پہ بجٹ ایئر لائن ہے، رائن ایئر ہے، ایزی جیٹ ہے. تو بعض اوقات آپ کو 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ میں بھی ریٹرن ٹکٹ مل جاتا ہے. تو پہلی دفعہ میں سوچ رہے تھے، چونکہ یو کے میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے اور باقی یورپ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. تو ہم ہچکچا رہے تھے کہ یار آگے جائیں گے یورپ میں ڈرائیو تو الگ ہوگی. لیکن میں نے سکندر سے کہا سکندر چلتے ہیں، اس بار گاڑی میں چلتے ہیں. اس کا مطلب تو سکندر نے کہا یار تم ریڈی ہو؟ میں نے کہا میں ریڈی ہوں. کہتا چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، ہم نکلتے ہیں. تو اس کا بھی بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے. تو پہلی دفعہ جب ہم گاڑی میں گئے تو اس وقت یہ آج کل تو گوگل میپس آ گئے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت آسانی ہیں. اس وقت گوگل میپ نہیں تھا، ادھر ایک بک ہوتی ہے، نقشہ ہوتا ہے، اس کو نقشہ دیکھنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے بک سے جانا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ نیا ایک سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم آتا ہے، وہ گاڑی میں لگتا ہے، اس کو ٹام ٹام بولتے ہیں، اور گارمن کے آتے ہیں. تو پیسے بھی اتنے نہیں تھے، تو ایک دوست سے میں نے وہ ٹام ٹام لیا اور نقشہ خرید کے ہم چلے گئے. تو جیسے ہی ہم فرانس میں گئے تو ادھر سے میں آپ کو طور بتا رہا ہوں، یہاں سے ہم نے گاڑی بک کی فیری میں، سمندری جہاز ہوتا ہے، پھر سمندری جہاز نے ہمیں وہاں کیلیز فرانس کی بندرگاہ پہ اتار دی. جب بندرگاہ پہ ہم اترے تو ٹام ٹام نے کام بند کر دیا، موبائل سگنل بھی نہیں آ رہے. اب ہم 10 منٹ بیٹھے رہے ہیں کہ یار جائیں کہ واپس جائیں. پھر میں نے کہا سکندر سے یار بس توکل کرتے ہیں، نکلتے ہیں. میں بیٹھا ہوں گاڑی کو، ہم نے نکلے. تو جیسے ہم نے لیا موٹر وے غلط لے لیا. اب جب موٹر وے غلط لیا تو وہ ریٹرن ہونا تھا. سائن ہم جا رہے تھے بیلجیم کی طرف، یعنی کہ بیلجیم اور فرانس سے ہمارا ارادہ سوئٹزرلینڈ کی طرف جانے کا. تو ہم جا رہے تھے پیرس کی طرف. تو جب نیچے اترے تو وہ آیا، بیریئر آیا موٹر وے کا. اب وہ کیش ہی نہیں لے رہا، کارڈ لے رہا تھا. لکیلی سکندر کے پاس ایک کارڈ تھا، وہ ہم نے دیا اور وہ ہم واپس آئے اور پھر سفر شروع کیا. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وی وینٹ آن. لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا، اس سے پہلے میں کافی 30-40 ممالک بائی ایئر اور بائی ٹرین دیکھ چکا تھا. لیکن مجھے پتہ چلا کہ جو گاڑی میں ٹریول کرنے کا مزہ ہے نا، وہ مزہ ہی الگ ہے. تب آپ جاتے ہیں اپنی مرضی سے، روکتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، وہ کرنے ایز اے پکنک جاتے ہیں. اس کے بعد وی نیور لک بیک. میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد ہم گئے لندن سے روس گئے، لندن سے ٹرکی، لندن سے آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، لندن سے ایران اور پاکستان تک ہم گاڑی میں آئے بائی روڈ. اور میں آپ کو بتاؤں یورپ میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے، یورپ کا ایسا کوئی ملک نہیں ہے، اور ایشیا میں بھی کئی ممالک ہیں جہاں پہ ہماری گاڑی کے ٹائر نہ گزرے ہوں. ٹھیک ٹھیک. ایک پرسنل سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت؟ جی جی بالکل.
ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ایجوکیٹ آپ نے ٹیچنگ یہاں پہ جاب سٹارٹ کی، پھر وہاں سے آپ نے جو ہے ٹریولنگ کا آغاز کیا، پہلا آپ بیلجیم گئے. کیا فائنینشیل طور پہ آپ کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ تھا یہ جو آپ نے اسٹیپ لیا یا نہیں؟ نہیں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری خاندان میں ایجوکیشن کافی زیادہ ہے. والد صاحب نے بھی ماسٹرز کیا تھا، لیکن میں جب 12ویں میں تھا تو میرے والد صاحب کافی بیمار تھے. بعد میں تو مجھے یاد ہے ان کو بلڈ کینسر تھا اور ان سے ان کی موت ہوئی. اور میرے اس وقت اتنے لڑکے تھے تین، لیکن میرا شک ہے کہ ان کو تھراٹ کینسر تھا. پہلے تھراٹ کینسر تھا، پھر بلڈ کینسر ہوا، تو 18 ایئرز انہوں نے بیماری میں گزارے. تو آپ کو پتہ ہے جب خاندان کا بڑا بیمار ہو جاتا ہے تو ذمہ داریاں چھوٹوں پہ آ جاتی ہیں. بالکل. تو میں جب 3rd ایئر میں تھا، 13ویں میں تھا، تو میں نے اپنا پرائیویٹ اسکول شروع کیا. پرائیویٹ اسکول کافی کم ہوتے تھے. پشاور میں؟ جی سوابی میں. سوابی. تو میں نے وہاں پہ پرائیویٹ اسکول شروع کیا، اور پھر جب میں نے اپنی تعلیم کی BSc کیا یا MSc کیا تو میں اسکول بھی چلاتا تھا اور اپنی تعلیم بھی مکمل کرتا تھا. جب میں اسکول میں ہوتا تھا، اسکول چلاتا، جب میں یونیورسٹی یا کالج جاتا تھا تو میرے بھائی آ کے اسکول کو بیٹھ جاتے تھے اور کرتے تھے. تو میں نے اپنی ساری ایجوکیشن جو تھی نا وہ اسکول کو چلانے کے ساتھ ساتھ کی. تو وہ ایک اسٹرگل سے ہم گزرے. اور جب آپ بیرونی ملک جاتے ہیں تو اسی لیے جاتے ہیں کہ ہم نے جا کے کچھ پیسے کمائے. شکر الحمدللہ حالات اتنے برے نہیں تھے، گزارا ہو رہا تھا، سب کچھ تھا. لیکن ہوتا ہے کہ یار بندہ باہر جائے، باہر کی دنیا دیکھے، کچھ زیادہ پیسے کمائے. پھر میں ایک اسٹوڈنٹ ویزے پہ میں گیا UK. اور پھر UK میں لکیلی مجھے ٹیچنگ کی جاب مل گئی. پہلے پارٹ ٹائم تھی، پھر ورک پرمٹ ہو گیا، پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑا. لیکن کہتے ہیں ہمت مرداں مدد خدا. آپ ہمت کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور ایک ایسا بھی آیا کہ ہم گاؤں میں گھر بنا رہے تھے، تو کچھ مہینوں کے لیے میں نے 3 جابیں بھی کی. یعنی کہ ویک ڈیز کو میں اسکول میں جاب کرتا تھا، ویکینڈ پہ سیکیورٹی کرتا تھا اور ٹیکسی بھی چلاتا تھا. وہ کچھ عرصے کے لیے تھا لیکن کی، کیونکہ ضرورت تھی. تو یہ نہیں ہے، آپ یہ جو ٹریول ہے نا اور پیسے، اس کا تعلق ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اور جس سے میں کافی متاثر ہوا. میں ایک دفعہ پاکستان آیا تھا تو دوستوں کے ساتھ میں کمراٹ گیا. ٹھیک. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ موٹر سائیکل پر اپنے بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور سامان چولہا سب کچھ ساتھ، ایک موٹر سائیکل پہ. تو میں نے دوستوں سے کہا یار ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس پیسے نہیں. اس بندے کو دیکھو، یہ آیا ہوا ہے نا بیوی بچوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، موٹر سائیکل پہ آیا ہوا ہے. جنون ہونا چاہیے. جنون ہونا چاہیے، آپ کو شوق ہونا چاہیے. جب آپ کا شوق ہوتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے. ابھی میں پچھلے دن ایک سٹوری دیکھ رہا ہوں، پاکستان کا ایک لڑکا تھا، وہ ہچ ہائکنگ سے، یعنی کہ لوگوں سے لفٹ لے لے کے سارے پاکستان کی سیر کر رہا تھا. تو یہ آپ کے اگر جینز میں نا خون میں گھومنے پھرنے اور سفر کرنے کا شوق ہو نا تو آپ راستہ تلاش کر لیتے. پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا. پانی بنا لیتا ہے راستہ، بالکل اسی طرح ہے. ٹیچنگ آپ نے سٹارٹ کی، کوئی انٹرسٹنگ فرسٹ ڈے کیا ایکسپیرینس رہا گوروں کو پڑھانے کا؟ میں جب پہلی دفعہ ٹیچنگ گیا، جس طرح میں نے کو بتایا، میں بھائی نے کہا کہ آپ ان کو سکھائیں گے کیا. میں نے کہا ایک دفعہ میں گیٹ سے اندر چلے جاؤں، پھر میں جانوں گورے جانے اور ٹیچنگ جانے. کانفیڈنس ہونا چاہیے. پہلے دن جب میں گیا اسکول تو مجھے جو کلاس ملی وہ فرینچ کی تھی. فرینچ جی. تو مجھے تو انگلش صحیح نہیں آتی تھی، کیونکہ پاکستان کی جو نظام تعلیم سے ہم سے گزر کے گئے نا تو ہمیں انگلش اردو سے سکھائی گئی ہے. تو جب تھاٹ پروسیس ہوتا تھا وہ ہم پشتو میں سوچتے تھے، اس کو اردو میں کنورٹ کرتے تھے، پھر اردو سے انگلش. ایسا ہی ہے، جو دماغ ہے کمپیوٹر، پھر انگلش سے اردو، اردو سے پشتو، تو ہماری تو فرینچ. لیکن یہ اچھا تھا کہ وہ جو ٹیچر جس نے چھٹی کی ہوئی تھی اس نے وہ فرینچ کا کام چھوڑا ہوا تھا. میں نے ان کو سپروائز کیا کہ یار بس ٹھیک ہے کرو. حالانکہ میں نے پشاور یونیورسٹی سے میتھمیٹکس میں ڈگری کی تھی، تو آئی واز اے میتھمیٹیشین. اور میتھمیٹکس کی کافی جاب ہے. میں انشاءاللہ دوستوں کو بتاؤں گا کہ UK میں کتنی جاب ہیں، ابھی بھی جاب ہیں. آپ جابس کے پاکستان سے بھی جا کے جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن وہ ٹیچر یعنی کہ ایزیلی وہاں پہ جابس ہیں، بہت ایزیلی آپ جا سکتے ہیں. اور ابھی بھی آپ آن لائن دیکھیں گے تو آپ کو ہزاروں جابس ملیں گی، وہ ٹیچنگس کی ہیں، ڈاکٹرس کی ہیں. آپ پاکستان سے بھی جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. پوائنٹ بس آپ کے لیے نوٹ کرنے کا ہے، نوٹ کر لیں. اچھا واپس آتے ہیں فلسطین اور اسرائیل
پہلی دفعہ آپ کب گئے اسرائیل یا فلسطین؟ پہلی دفعہ میں 2014 میں فرسٹ ٹائم؟ میں اور سکندر سوری پہلی دفعہ میں اور سکندر 2014 میں فلسطین گئے، اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، پہلے قبلہ اول جائیں گے، پھر خانہ کعبہ جائیں گے اور عمرے کے لیے جائیں گے. لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا، کیونکہ اگر آپ کے پاسپورٹ پہ اسرائیل کا ویزا لگا ہو تو آپ کسی بھی مسلمان ملک نہیں جا سکتے ماں سوائے 3 ممالک کے، اردن، مصر اور ترکی، جن کے اس وقت ان کے ساتھ تعلقات تھے. ان کے بغیر اگر آپ کے پاسپورٹ پہ اسرائیل کا ویزا لگا تو آپ کسی بھی اسلامی ملک نہیں جا سکتے. ایون پاکستان میں بھی آپ کو مشکلات ہو یعنی سکتی کہ ہیں. برٹش پاکستانی پاکستان واپس آ رہا ہے تو وہ بھی نہیں آ سکتا، اس میں نہیں، مشکلات اس آئیں کو گی. بھی مشکلات ہوتی ہیں. تو اس کا اسرائیل نے حل نکالا ہے، برٹش والوں نے بھی حل نکالا ہے. برٹش اگر آپ اسرائیل آتے جاتے ہیں اور عرب ملک میں آتے جاتے ہیں تو برٹش قانون ہے کہ وہ آپ کو 2 پاسپورٹ ایشو کر دیتے ہیں. اچھا، آپ عرب ملک جا رہے ہیں تو ایک پاسپورٹ پہ چلے جائیں، اسرائیل جا رہے ہیں تو دوسرے پاسپورٹ پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ حل نکالا کہ پہلے چلتے ہیں اردن میں بھی کافی تاریخی جگہ وہ ہم نے کہا دیکھ لیں گے، پیٹرا ہے. اور تو لینڈ بارڈر سے اسرائیل جائیں گے تو وہاں پہ یہ تھا کہ آپ کا سٹیکر جو ویزے کا ہے وہ آپ کو پاسپورٹ میں سٹیمپ نہیں کرتے تھے، وہ پاسپورٹ میں سٹیکر ہی لگا رہے تھے. اسی سٹیکر کی بیک سائڈ پہ ان آؤٹ، تو وہ ویزا آپ اٹھا کے جیب میں رکھیں، پاسپورٹ آپ کا کلین. تو ہم پہلے اردن گئے، اور اردن سے ہم نے کہا کہ پہلے فلسطین و اسرائیل جائیں گے، پھر واپس اردن آئیں گے، اردن میں گھومیں پھریں گے. پھر پلان یہ تھا مکہ جائیں گے اور پھر مکہ سے واپس یو کے مدینہ، پھر یو کے آ جائیں گے. تو وہاں پہ انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہوا کہ چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ پاکستانی تھا، ہم یو کے سے آ رہے تھے اور فلسطین جا رہے تھے تو بارڈر کراس کرنا تھا. تو ہم جب لینڈ ہوئے اردن کے جارڈن امان ایئرپورٹ پہ، تو صبح کی فجر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا. تو ہم جا کے مسجد میں ہم نے کہا فجر کی پڑھیں گے. تو میں فجر کی نماز پڑھ کے باہر آیا تو ایک بندہ کھڑا ہوتا کہتا ہے وہ تمہارے دوست سے میں نے بات کر لی ہے ٹیکسی کی. اچھا، کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا. میں آپ کو لے کے جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بات کی ہوگی اس نے. میں نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے بہت مناسب پیسے بتائے، کیونکہ میں نے آن لائن ریسرچ کی ہوئی تھی کہ یہاں سے امان ایئرپورٹ سے اسرائیل کے بارڈر تک جانے کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اردن کی انٹیلیجنس میں میجر تھا. اچھا، اردن کی انٹیلیجنس میں. پھر وہ ہمارا فیس بک فرینڈ بن گیا، وہ کینیڈا میں سیٹل ہے. پھر میں آپ کو تو اس کے تھوڑے قصے سناؤں گا. کیونکہ برٹش پاکستانی ہونے کی وجہ سے آپ اسرائیل جا رہے تھے، صرف اس وجہ سے ہم شک کی نظر سے دیکھنا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم پہلی دفعہ اسرائیل گئے تو کتنی ہماری چیکنگ ہوئی تھی. وہ کافی 3 گھنٹے ہمارے بارڈر پہ وہ چیکنگ میں، اور 3 دفعہ انٹرویو ہے. لیکن میں اس بندے کا قصہ سناتا ہوں آپ کو. تو اس نے کہا کہ جی آپ آئیں گے واپس تو آپ کو واپس بھی میں گھما دوں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پر ڈے ہم نے اس سے بات کری. اس نے بہت مناسب پیسے بتایا کہ آپ اردن میں گھومیں گے پھریں گے، آپ مجھے پر ڈے اتنی اماؤنٹ دیں. وہ اماؤنٹ مجھے یاد نہیں ہے ابھی، لیکن بہت مناسب پیسے تھے. میں آپ کو گھما دوں گا. تو اس نے کہا کب واپس آئیں گے؟ تو ہم نے اپنی واپسی کی ڈیٹ اس کو بتا دی کہ 7 دن 8 دن بعد ہم اس بارڈر پہ اس دن آئیں گے. تو اس نے کہا میں آپ کے لیے کھڑا ہوں گا. تو ہم چلے گئے. جب ہم واپس آئے تو بندہ کھڑا تھا. اس نے اپنے ساتھ ایک اپنا بیٹا بھی لایا ہوا تھا. اچھا، وہ بہت معصوم تھا. تو اس کا نام تھا بندر. بندر ہم تو بندر کو کہتے ہیں، منکی کو کہتے ہیں، لیکن عربوں میں یہ نام کافی معتبر نام ہے. یعنی کہ ایون سعودی عرب کے جو امریکہ میں سفیر رہے تھے سلطان بندر بن سلطان پرنس تھے، تو ان کا نام عام ہے. تو وہ ہمیں لے گیا. اس میں ہمارے ساتھ ایک پھر واقعہ ہوا بہت، ہم اس کو یاد کر کے کافی ہنستے ہیں کہ ہم نے اسے کہا کہ پہلے ہمیں آپ ڈیڈ سی لے جائیں، ہم ڈیڈ سی ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. تو ڈیڈ سی اس نے کہا کہ چلے. وہ تو ہمیں ڈیڈ سی لے گیا. تو جب آپ جا رہے ہیں ڈیڈ سی آپ جاتے ہیں تو 5 اسٹار ریزورٹ ہے، ادھر جاتے ہیں آپ کی اس کی انٹری فیس ہوتی ہے. بالکل. تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ بیٹا بھی تھا. اس نے کہا آپ اس طرح کریں نا کہ آپ چینج کر کے نا یہ پیسے پاسپورٹ وغیرہ ادھر ہی رکھ لیں، گاڑی میں رکھ لیں، محفوظ رہیں گے. ایسا ہو کہ نیچے آپ کی جیب کٹ جائے. وہ تو ہم نے کہا مناسب ہے. تو ہم نے چینجز کی، کپڑے وپڑے پاسپورٹ پیسے ڈالر والر سارے اس کی گلف کمپارٹمنٹ میں رکھ دیے. اور ہم ایک کیمرہ لے لیا اور ایک فون لے لیا کہ نیچے جا کے کچھ ویڈیوز اور تصویریں.
تو ہم پھر جا کے نیچے گئے, تصویریں وصیریں کھینچی. تو اس نے کہا کہ یار وہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ بھوکا ہے, وہ اچھا بھوکا ہے, میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم ادھر میں اور سکندر ادھر لیٹ گئے ڈیڈ سی میں نا, وہاں پہ اب ڈوبتے نہیں تو اب لیٹ جاتے ہیں. بالکل. جب آدھا گھنٹہ گزرا تو سکندر نے کہا کہ یار ظفر وہ بندہ واپس نہیں آیا. جی شکریہ. کہتا ہے یار وہ سارے پیسے پاسپورٹ تو اس کے ساتھ تھے. کہا پھر کہتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں, تصویر ہم نے اس کی لی ہوئی ہے. پھر کہتا ہے وہ کیمرہ فون بھی تو وہ لے گیا ہے. تو یار ہمیں بہت فکر ہوئی کہ یار ابھی تو ہم جارڈن میں ایک نکر میں رہ گئے, پیسے بھی نہیں ہے, کپڑے بھی نہیں ہے, پاسپورٹ بھی نہیں ہے, فون بھی نہیں ہے, کیمرہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک نکر پہنے ہوئے. تو میں نے اسے کہا, اس نے کہا تم ادھر ٹھہرو میں جا کے اوپر اس کو دیکھاتا ہوں. اب سکندر گیا اوپر, وہ ریزورٹ ڈیڈ سی بہت نیچے ہوتا ہے ریزورٹ تک. وہ گیا, وہ چلا گیا. 10 منٹ گزرے, 15 منٹ گزرے اور 20 منٹ گزرے. اب میرے ذہن میں بھی گدگدی ہو رہی ہے کہ یار وہ سکندر بھی واپس نہیں ہے, مطلب کہ لٹ گئے. میں نے سوچا یار لوگ کہیں کہ یہ دونوں تو بہت سیانے بنتے تھے نا, کہ ہم اتنے سیانے اس کو اس طرح لوٹا کہ ایک نکر میں چھوڑ دیا. تو میں بھی جلدی اچھا افراتفری میں اوپر جانے لگا نا. تو اوپر سے جاتے ہوئے میرا پاؤں پھسلا, میں سیڑھیوں سے نیچے گر گیا. مجھے چوٹ ووٹ تھوڑی بہت لگی, لیکن مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ چوٹ لگی. میں پھر سیڑھیوں پہ چڑھا. جب بالکل سیڑھیوں کی ٹاپ پہ پہنچا نا تو سکندر اور یہ واپس آ رہے تھے. ہاں وہ واپس آ رہے تھے. اس کا نام یوسف تھا, یوسف بشتاوی, بہت اچھا بندہ تھا. ابھی ہمارا فیس بک فرینڈ ہے کئی سالوں سے, 9-10 سال ہو گئے. تو وہ جب نیچے آ رہا تھا تو مجھے جان میں جانے کے بندہ تھے. تو میں نے اس سے کہا یار بس میں دیکھنے آیا تھا. تو اس نے مجھے کہا, میں نے کہا سکندر تو اتنا ریلے, کہتے یار میں نے اس کو ہر جگہ دیکھا, یہ وہاں تھا ہی نہیں. ادھر پول پہ پارٹی ہو رہی تھی, لوگ باربیکیو کر رہے تھے, کسی نے کوئلہ گرایا ہوا تھا نا, ایک عورت کو مرغی کا دورہ پڑا, وہ پول میں گر گئی. کہتے ہیں میں نے وہ انگارہ گرا ہوا تھا کوئلے کا نا سلگ, تو اس پہ پاؤں رکھا, میرا کہتا ہے میرا پاؤں جگہ, لیکن مجھے پاؤں کی فکر نہیں تھی. وہ عورت اس کو مرغی کا دورہ پڑا, وہ پول میں گر گئی. میں نے اس کو بھی نہیں, میں نے کہا دیکھ, میں جب گیٹ پہ جا رہا تھا نا تو گیٹ والے نے مجھے کہا کہ وہ آپ کا وہ ڈرائیور اندر ہے. تو اس نے اندر سے مجھے آواز دی, یہ بندر کو جو نا وہ کھانا کھلا رہا تھا. تو یار میری جان بھی جانے, میری بھی جان. تو بعض اوقات سفر میں ایسے ہزاروں واقعات ہمارے ساتھ, جب آپ سفر میں ان جگہ پہ جاتے ہیں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو وہ دن پھر ہم یاد کر کے بہت ہنستے ہیں کہ یار ہم نے کتنا بے وقوفی کی کہ سب کچھ اس کو دے دیا. اگر یہ واقعی میں لوٹنے والا ہوتا نا, واقعی میں لوٹنے والا ہوتا, تو یہ تو ہمیں لوٹ کے چلا جاتا. ہم تو ویسے ہی نکر میں پھر کسی سے فون مانگتے, انگلینڈ سے پیسے منگواتے, ایک پیسے تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے, ایک مذاق ہم بن جاتے ہیں نا. تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں زندگی میں. تو اچھا پہلی دفعہ ہم پھر وہ فلسطین گئے. اب جب اس بار ہم گئے, اس کے بعد بھی میں گیا, اور اس بار جب گیا تو میرے ساتھ ناصر اور آصف تھے. تو ہم نے پھر پہلے کچھ دن تو یروشلم میں گزارے, اور وہیں پہ ہم نے سارے مقدس مقامات دیکھے. پھر باہر ہم گئے, چونکہ فلسطینی علاقوں میں جاتے ہوئے حالات تھوڑے اچھے نہیں تھے. تو پھر ہم نے ایک ڈرائیور کو ہائر کیا, اور اس نے ہمیں یہ سارے مقدس مقامات, ہیبرون, بیت لحم, لوط علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ان کی مزارات, اور یہ ساری جگہیں ہمیں دکھائی. تو دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کا دروازہ یروشلم سے ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یروشلم آئے اور پھر یہاں سے آسمانوں پہ گئے. اگر آسمانوں کا دروازہ کہیں اور تو مکہ سے بھی جا سکتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو مکہ سے بھی بلا سکتا تھا, لیکن یروشلم میں. اور یروشلم آپ جائیں تو مجھے میں اکثر جاتا رہتا ہوں, تو مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے وہاں پہ, اور یہ سکون میں کہیں محسوس نہیں کرتا. تو اور اس کی کافی پہلی دفعہ ہم گئے تھے تو اچھا ایکسپیرینس تھا. دوسری دفعہ بھی اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل صورتحال خراب ہے, غزہ میں بھی جنگ ہو رہی ہے, فلسطینی علاقوں میں بھی, تو وہاں پہ گھومنا پھرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. اچھا میں وہ آپ کی نا وہ دیکھ رہا تھا, اس میں نا وہ فلسطینیوں کی اقسام فجر کی نماز پہ بڑی خوبصورت رسم تھی, وہ کیا ہے ان کی وہ رسم جو ہے؟
وہ جب آپ اکثر لوگ فجر کی نماز سے پہلے تہجد پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں اپنے ساتھ قہوہ لاتے ہیں، ان کا ایک مقامی فلسطینی جو نمازی ہوتے ہیں وہ لاتے ہیں؟ مقامی نمازی ہوتے ہیں اور وہ سارے لاتے ہیں، اور ان کا قہوہ کوئی اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، وہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا، اور اچھا، کھجور لاتے ہیں تو ان حالانکہ میں اگر یہ بتاؤں تو آپ کا بیک گراؤنڈ پٹھانوں سے، اور پٹھانوں میں تو کیا ہوا بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے، ہاں لیکن وہ میں خود الگ تھا۔ قہوہ اتنا پسند نہیں کرتا، اچھا مجھے اچھا چائے پسند ہے۔ تو لوگ قہوے کے تھرماس لے کے آتے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے سے ڈسپوزیبل کپ ہوتے ہیں، وہ تلخ سا قہوہ ہوتا ہے اور کھجور ہوتی ہے، تو آپ کو کھجور بھی آفر کرتے ہیں اور قہوہ بھی آفر کرتے ہیں، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ کے یا نماز سے پہلے یا آپ تہجد پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں جو بھی ہیں، اس کے درمیان آپ کے آتے ہیں، وہ آپ کو آفر کرتے ہیں، جب آپ باہر جاتے ہیں تو باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو آفر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کم لوگ یروشلم جاتے ہیں، بہت کم لوگ جاتے ہیں، اور تو وہاں پہ آپ وہ عبادت کو، اس کا جو ایک احساس ہے نا، جو آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے وہ الگ ہے۔ یعنی کہ ویسے بھی بیت المقدس جو ہمارا تیسرا مقدس مقام ہے مکہ اور مدینہ کے بعد، لیکن ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے وہاں پہ جا کے، وہ احساس میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح کا احساس ہوتا ہے، یہ صرف محسوس کرنے کی چیز ہے۔ اس سفر کے دوران جو فلسطین کا رہا، اور کوئی بندہ ملا ایسا، کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ ایک چیز نے مجھے کافی متاثر کیا تھا، ہم آخری دنوں میں پھر بیت المقدس میں مسجد اقصی کے ساتھ ایک ہوٹل تھا، ہاشمی ہوٹل، بہت اچھا ہوٹل تھا، اس کے ویوز بھی بالکل اچھے تھے، بیت المقدس مسجد اقصی کے ساتھ ہی تھا، سنہری گنبد وہاں سے دکھائی دیتا، وہاں پہ ایک بندہ مجھے ملا، وہ بھی یو کے سے آیا تھا، اور ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، باتیں شروع کر دی، تو میں نے اس سے پوچھا آپ آئے تو کہتے ہیں میں ہر 10-15 دن بعد آ جاتا ہوں، یہاں پہ مہینہ 1.5 مہینہ گزارتا ہوں، وہ کہتا ہے میں اسی لیے آتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میری ادھر موت ادھر ہو جائے، اچھا، میں آتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری موت ادھر ہی ہو۔ یہیں یروشلم میں ہو جائے، تو اسی نے یہ بات مجھے بتائی کہ دیکھیں یہاں پہ جنت کا دروازہ۔ جنت کے دروازہ ہے اور یہاں سے آسمانوں کا دروازہ ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں، اور اس نے مجھے بات بتائی کہ میں مکہ بھی جاتا ہوں، مدینہ بھی جاتا ہوں، لیکن جو سکون اس نے کہا اور جو خوشی مجھے مسجد اقصی میں ملتی ہے نا، وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی، تو میں جاتا ہوں جب میرا ویزا ٹائم آتا ہے 90 ڈیز میرے پورے ہو جاتے ہیں، میں یو کے چلا جاتا ہوں، 10-15 دن بعد پھر آ جاتا ٹھیک ہوں، ٹھیک۔ ریٹائر بندہ تھا، اس کی میں تصویر آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا، ابھی جیسے یہ فلسطین اور اسرائیل میں جو بھی حالات چل رہے ہیں، جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی، میں نے کافی دیکھا کہ پاکستانیوں کا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے، لوگ یعنی کتنا بارے جانتے نہیں ہیں فلسطین کے بارے میں، یا اس مقدس سرزمین، انبیاء کی سرزمین جسے کہتے ہیں، جہاں پہ قدم قدم پہ انبیاء کے مزارات ہیں، پاکستانی اس بارے میں اتنا نہیں جانتے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے جو موسٹلی جانتے بھی ہیں وہ برٹش پاکستانی ہوں گے، یا ان کے پاس کوئی اور نیشنلٹی ہوگی، جو پیور پاکستانی ہیں انہیں اس طرف اتنا دھیان نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ زہیب، ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم پاکستانی، چونکہ فلسطین پہ اسرائیلیوں کا قبضہ ہے، اور ہمارے بالکل پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے، تو ہم پاکستانی ایز اے پاکستانی اسرائیل نہیں جا سکتے، بالکل۔ لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ اسرائیل جا سکتے ہیں ایز اے پاکستانی، اچھا، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کہ آپ ایز اے پاکستانی کس طرح اسرائیل جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ زیادہ لوگ وہاں نہیں جاتے تو زیادہ آگے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس یورپین کنٹریز کا پاسپورٹ ہے تو آپ فلسطین جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے جب میں پہلی دفعہ گیا تو مجھے بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ اتنے زیادہ مقدس مقامات ہیں، اتنے زیادہ انبیاء کی سرزمین ہے، کتنے آپ کو قدم قدم پہ نبیوں کے بالکل مزارات ملیں گے نا، تو بہت ہی مقدس سرزمین ہے۔ اور جو پاکستانیوں کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی جا سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک خاص طریقہ ہے، ایز اے پاکستانی آپ فلائی کر کے نہیں جا سکتے، فلائی کر کے جانے کے لیے آپ کو ویزے کی پہلے ضرورت ہوتی ہے، ویزا ہم لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے،
اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے جارڈن جانا ہوتا ہے. میں نے ایک ای میل بھیجی تھی, وہ ای میل ہو سکتا ہے میرے پاس پڑی ہو, میں آپ کو دکھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل, ان کی مجھے جواب آیا تھا کہ یہ آپ کے مقدس مقامات ہیں, ایز اے ریلیجس پلگرمیج آپ پاکستان سے آ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ایشو ہے, چونکہ پاکستان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں, تو جب آپ بارڈر کراس کرنے جائیں گے اسرائیل, تو آپ جو کنگ حسین, اور اسرائیلی اس کو البنی کہتے ہیں, وہاں سے جب بارڈر کراس کریں تو بارڈر پہ آپ سے وہ پاسپورٹ رکھ لیں گے اور آپ کو ایک کاغذ دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کاغذ کے پہ ویزا ہوگا, آپ اس سے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک رسک ہے, ایک مسئلہ ہے. جب آپ کسی ملک جاتے ہیں اور کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, خدا نخواستہ آپ کی موت ہو جاتی ہے, کوئی زخمی ہو جاتا ہے, تو آپ کا سفارت خانہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو مدد فراہم کرتا ہے. آپ کا سفارت خانہ آپ کو مدد فراہم کرتا ہے. جب آپ کا سفارتی تعلقات ہی نہیں ہے, تو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی جرم ہو گیا, پولیس نے پکڑ لیا, کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا, تو آپ کے پاس وہ ڈپلومیٹک کور نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو وہ ڈپلومیٹک کور حاصل نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ایک ایشو ہے اور ایک رسک ہے. تو اگر آپ اسرائیل جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں, تھرو جارڈن جا سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک رسک ہے, یہی رسک ہے. صحیح. ابھی جو آپ کی 103 ممالک کی یہ جو جرنی ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے. ابھی آپ قریب مستقبل قریب میں کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ زیادہ تر دیکھیں, ہم نے یورپ بھی دیکھ لیا ہے اور یو ایس بھی دیکھ لیا ہے, لاطینی امریکہ میں ہم ارجنٹینا, برازیل, یہ تقریباً سارے ممالک دیکھ چکے ہیں. اور زیادہ تر ہم جب جاتے ہیں تو اگر جہاز سے بھی جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ گاڑی ہائر کر لیتے ہیں. اور اس کا ایک بہت ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں, جس ٹائم جانا ہو, جس ٹائم آنا ہو, آپ جا سکتے ہیں. اسرائیل بھی جب ہم گئے, تو ہم جب باہر گئے تو ہم نے یروشلم میں ہی ایک گاڑی کو ود ڈرائیور ہائر کیا. وہ سارے دن ہمارے ساتھ ہی تھا, وہ ہمیں لے کے جاتا تھا. ایک دن ایسے تجربے ہم نے ٹور بھی بک کیا تھا ریڈ سی اور مسالہ جانے کے لیے, لیکن زیادہ تر ہم گاڑی میں ہی گھومے, کیونکہ مزہ گاڑی کا ہے. جو بھی مقام ہے ادھر چلنے, ٹور آپ کو ایک مخصوص جگہوں پہ لے کے جاتا ہے. گاڑی میں کنٹرول آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ جدھر چاہیں چلے جائیں. تو یورپ تقریباً میں دیکھ چکا ہوں, یعنی کہ بعض اوقات میں بچوں کے ساتھ بھی گیا ہوں. میرے بچے بھی ٹریول, یا تو میں سکندر کے ساتھ جاتا ہوں, تیسرا چوتھا بندہ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے, یا پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتا ہوں. تو بعض اوقات میں 15-20 دن بھی بچوں کے ساتھ ٹریول, یعنی کہ لندن سے شروع, اب پورا فرانس کراس کیا, ڈورا سے اسپین سے مراکش, پھر واپس یہ, تو 4,000 میل کا سفر میں کر لیتا ہوں. اور لیکن بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں سفر پہ تھوڑا کم کرتا ہوں, یعنی کہ دن میں 4-5 گھنٹے سفر کرتے, زیادہ نہیں کرتے, کیونکہ بچے تنگ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو آگے لاطینی امریکہ, نارتھ امریکہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے. ابھی جاپان اور آسٹریلیا دو ایسے ممالک جو رہتے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہے. اور ہم یہ بھی پلان کر لیں کہ اس گرمیوں میں دوبارہ یو کے سے پاکستان آئیں, اور تھرو ازبکستان اور کرغزستان, تاجکستان, افغانستان آئیں. کیونکہ ہمارا جو پچھلا پاکستان والا ٹور تو ہم نے اسی ریٹ سے بنایا, لیکن اس وقت حالات خراب تھے افغانستان میں, تو ہم اس افغانستان کے حالات کے خراب ہوئے سے ہم یہ ازبکستان میں یہ روٹ نہیں دیکھتے. تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اس سمر میں ہمارا یہ پلان ہے, بائی روڈ. بالکل بائی روڈ. اور پھر یہاں سے دیکھتے ہیں کہ بائی روڈ ہم اور بھی جرنی کریں. چونکہ پہلے جاب تھی, اور ٹریول میں ایز اے لیجر ہی کرتا ہوں, یعنی کہ اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں, ایز اے یوٹیوب چینل نہیں تھا. تو میں اور سکندر تو 2002 سے ٹریول کر رہے ہیں, لیکن ہم نے نہ یوٹیوب چینل بنایا, نہ یہ بلاگنگ کی, بس اپنے شوق کے لیے گئے. ابھی چونکہ میں نے ٹیچنگ کی جاب چھوڑ دی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس شوق کو, جو میرا شوق ہے, اس کو پروفیشن بھی بناؤں. یہ پہلے تو آپ خود دیکھ رہے تھے, ابھی اب یہ ہے کہ لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس, یہ اس طرف آنے کا آئیڈیا یہ کہاں سے آیا آپ کو؟ آئیڈیا تو
پہلے کا تھا لیکن اس کو میں سیریس نہیں لے رہا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ کا جو شوق ہے نا وہ آپ کی جاب بن جائے نا تو اس سے وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, میں 2008 میں یہ یوٹیوب نیا بنا تھا, میں فن لینڈ گیا تھا, میں اس کے اندر فن لینڈ گیا تھا, وہاں میرا بھانجا ماسٹرز کر رہا تھا. تو اس نے مجھے 2 چیزیں کہیں کہ ماموں آپ تو ٹریول اتنا کرتے ہیں, آپ یوٹیوب چینل بنائیں. میں نے کہا یہ یوٹیوب چینل کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح لوگ ویڈیو بناتے ہیں, دیتے ہیں, اور وہ پھر لوگ دیکھتے ہیں, اس سے ویوز آتے ہیں ہوتے ہیں. میں نے کہا یار فراز کیا ہو. پھر اس نے دوسرا آئیڈیا دیا کہ ماموں بٹ کوائن لے لیں, آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, آپ بھی آپ کیجیے. میں نے کہا یار یہ ایک بٹ کوائن کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس طرح پیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا کدھر ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کمپیوٹر میں ہوتے ہیں. میں نے کہا کمپیوٹر غائب ہوگا تو پیسے بھی غائب ہو گئے. میں نے کہا چھوڑ گیا. تو اس کے دونوں آئیڈیاز جو تھے نا, وہ یوٹیوب والا اور بٹ کوائن والا, بہت زبردست آئیڈیا تھے. ہم نے اس پہ عمل اس وقت نہیں کیا, تو لیکن وہ تو نصیب کا. تو اس لیے میں تھوڑا ریلیکٹنٹ تھا کہ اپنے اس شوق کو میں پروفیشن نہیں بناتا, کیونکہ اگر پھر میں نے لازمی ٹریول کرنا ہوگا. ابھی تو میری مرضی ہے چلا جاؤں نہیں جاؤں, اور جدھر مرضی ہے چلا جاؤں جدھر مجھے مزہ آئے. پھر تو آپ اپنے مزے کو نہیں دیکھتے, آپ تو ویورز کے مزے کو دیکھتے ہیں, اس کو کون سی جگہ اچھی لگے گی, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, ویوز دیکھنے. تو اس وجہ سے میں تھوڑا ریلیکٹنٹ تھا. ابھی میں فارغ ہوں, جاب میں نے چھوڑ دی ہے, اور میں نے کہا بس ٹھیک ہے. تو اب میرے پاس ٹائم ہے, پہلے بھی ٹائم تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا, لیکن اب میرا یہ ہے کہ اس کو ایز اے ولاگنگ کو ایز اے فل ٹائم دوں, ایز اے لیجر. جو میری تفریح تھی اس کو تھوڑا پروفیشنلی بناؤں. ٹریول میں ایسی کیا چیز تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کی زندگی کو متاثر کیا, یا بہت متاثر ہوئے آپ ٹریولنگ سے؟ ایسی کوئی چیز؟ میں ایک کوٹیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی جگہ کے بارے میں آپ 1000 کتابیں پڑھ لیں نا, کسی جگہ کے بارے میں آپ 1000 کتابیں پڑھ لیں, تو ان 1000 کتابوں سے اس جگہ کا ایک سفر بہتر ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی ان نون جگہ جاتے ہیں, ایک نئے لوگوں سے ملتے ہیں, نئے کلچر دیکھتے ہیں, آپ کے ساتھ مس ہیپ ہوتے ہیں. میں جب بچوں کے ساتھ بھی جاتا ہوں یا خود بھی جاتا ہوں, تو میں آپ کو بات بتاؤں, سب سے آرام دہ جگہ جو ہے نا آپ کا اپنا بستر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جہاں آرام سکون سے آپ سوتے ہیں. پھر سب سے بہترین کھانا آپ کے اپنے گھر کا ہوتا ہے. اسی طرح ٹھیک ہے, لیکن جب آپ سفر پہ جاتے ہیں نا تو آپ ایک نامعلوم کی تلاش میں جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ حادثہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو وقت اس طرح بھی ہوا ہے کہ ہم ایک دفعہ ترکی سے جارجیا بارڈر کراس کر رہے تھے, ہمارے 19 گھنٹے لگے تھے. وہ کس طرح؟ وہ رش اتنا زیادہ تھا, وہ چیکنگ اتنی زیادہ تھی, وہ ایک ہلا گلا مچا ہوا تھا, تو بس چیونٹی کی رفتار سے ہم آگے جا رہے تھے. ایک دفعہ ہم میسیڈونیا سے بلغاریہ آ رہے تھے واپسی کے سفر میں, اور رات کے کوئی 1:30 بجے تھے, اس کی میرے پاس ویڈیو بھی ہے. تو ادھر کسٹم والے فارغ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہماری گاڑی کی سیٹیں نکلوائی, سامان سارا کھلوایا, سب کچھ کیا نا. اور اتنی ہماری خواری ہوئی, اور میرے وہ دوستوں نے کچھ سگریٹ لیے ہوئے تھے وہ ضبط کر دیے. تو یہ ساری چیزیں ان نون ہیں, یہ آپ نہیں, اور اس کا اپنا ایک مزہ ہے. جب تک آپ سفر پہ نہیں جائیں گے, آپ ٹریول نہیں کریں گے نا, آپ کو اس کا تھرل پتہ نہیں چلے گا. یہ لوگ آسمان میں ایسے جہازوں سے جلانگے لگاتے ہیں نا, وہ تو یا پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں یا پھر وہ تو خطرناک قسم, تو اس کا ایک تھرل ہے, ایک ایڈرینلن ہے, ایک کیمیکل, آپ کو خوشی ملتی ہے. تو سفر کا بھی ایک مزہ ہے, اس کا ایک نشہ ہے. دیکھیں میرے پاس اگر تھوڑے سے پیسے جمع ہو جائیں تو مجھے خارش شروع ہو جاتی ہے کہ یار ابھی جا کے کہیں جانا ہے, اس کو خرچ کرنا ہے پیسوں کو نا. تو یہ کیونکہ یہ ایک نشہ ہے, ایک اچھا نشہ ہے. اور آپ بہت نشے میں رہتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جاؤں, اور یہ ابھی میرے بچوں کو منتقل ہو گئے نا, وہ بھی میرے ساتھ کافی ممالک گئے ہوئے ہیں, 25 قریب ممالک چلے گئے. تو اب جب میں ٹکٹ بک کرتا ہوں, یہ سارے ادھر کہیں جانا ہے یا کہنا, تو بیٹے کہتے ہیں ہمیں بھی جانا ہے, ہمیں بھی جانا ہے. میں نے کہا یار مجھے تو پہلے جا کے دیکھ لینا تو کہ کیسی جگہ ہے, پھر تمہیں بھی لے جاؤں گا نا. اور میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ یار تمہاری تو ابھی ساری زندگی باقی ہے, تم تو جوان ہو کے گھومو گے پھرو گے, میں تو بوڑھا ہو جاؤں گا, پھر میرے پاس پیسے ہوں گے, وقت ہوگا, لیکن صحت نہیں ہوگی. اور اس صحت کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں.
یہ پہلی دفعہ جب میں فلسطین اور مسجد اقصیٰ گیا نا، تو وہاں یہ مسجد اقصیٰ کے یہ قدیم شہر میں وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی، آپ کو پیدل جانا ہوتا ہے. جو نئے فصیل کی دیوار سے سارے ہوٹل ہیں باہر، اچھا. زیادہ تر ہوٹل باہر ہیں. ایک دو تین ہوٹل ہیں یا ہاسٹل ہیں اندر. تو ہم صبح گئے، فجر سے پہلے گئے، تہجد پڑھے، نماز پڑھی. جب میں واپس ہوٹل آیا تو ناشتے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک بندہ لفٹ سے نکلا اور اس کے ہاتھوں میں بیساکھیاں تھیں. تو دوسرے نے، وہ بھی یو کے سے آئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا ڈیڈ یو گو فار دا پریئرز، آپ نماز کے لیے گئے؟ تو اس نے وہ بیساکھیاں ایسی کی، کہتے کانٹ یو سنگ، کانٹ یو سنگ، آپ نہیں دے سکتے. اس کی وجہ تھی کہ وہ بندہ یو کے سے، انگلینڈ سے فلسطین بیت المقدس یروشلم آیا ہوا تھا، لیکن صبح کی نماز کے لیے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی تھی. تو میں نے وہ سکندر سے کہا، میں سکندر کہتے ہیں، میں نے سکندر سے کہا دیکھو اس کے پاس پیسے ہیں، وقت ہے، سب کو، یہ ادھر سے آیا ہوا ہے، لیکن یہ فجر کی نماز کے لیے نہیں جا سکتے. دن میں پھر وہ باقی گیٹ کھل جاتے ہیں، پھر آپ نزدیک بھی جا کے ادھر سے جا سکتے ہیں. ایک یہ واقعہ ہوا. ایک دوسرا واقعہ جو مجھ پہ اس نے کافی اثر ڈالا. ہم لندن سے جا رہے تھے ماسکو بائی روڈ. تو روس انٹر ہونے سے پہلے ہمارا جو آخری اسٹاپ تھا وہ تھا اسٹونیا میں، اور اس کا دارالخلافہ ہے ریگا. اس کے اسکوائر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو میں تھا، سکندر تھا اور آصف تھے، اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. اور ساتھ ہی کرسی پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک عورت تھی. اب مجھے ایک سکس سینس سے کہتے ہیں کہ چھٹی حس کہتی ہے نا، تو مجھے ایسا لگا کہ یار یہ گرے گا. تو وہ جیسے ہی کھڑا ہوا نا، تو ایسے منہ کے بل گرنے لگا. اور اس وقت تھوڑی جوانی بھی تھی، تو میں نے اس کو ہوا میں سے پکڑ لیا نا، اس کو میں نے ہوا میں ہی پکڑ لیا. وہ جاتا تو وہ جو اسکوائر ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے بنے ہوتے ہیں نا، کابل اسٹریٹ ہوتی ہیں. تو بہت خوش ہوا، کہتے ہیں آر یو اے ڈاکٹر؟ میں نے کہا نہیں، آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، آئی ایم اے ٹیچر. تو اس نے بہت شکریہ ادا کیا، وہ کیا. تو میں نے ان دوستوں سے کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ بندہ وہ بھی انگلینڈ سے آیا ہوا تھا. میں نے کہا یہ آیا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، لیکن یہ چل بھی نہیں سکتا. وہ اتنا بوڑھا تھا کہ چل بھی نہیں سکتا، چل سکتا تھا لیکن گرنے والا تھا. اگر میں اس کو نہیں روکتا تو اس کا منہ سر سارا زخمی ہو جاتا تھا. میں نے کہا یہ دیکھیں اس کو، یہ گر رہا تھا، اس کے پاس سب کچھ ہے، وقت نہیں ہے. وقت ہے، پیسے ہیں، صحت نہیں ہے. تو یہ تو شکر ہے کہ ہم اچھی جوانی میں جب تک چل پھر سکتے ہیں گھوم لیں گے. اور یہ ایک بلیسنگ ہے، ہر کسی کو بلیسنگ نہیں ملتی. میں اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے موقع دیا اور ہمت دی. ایک دفعہ آپ چل پڑے نا. دوسری بات یہ ہے کہ تو، اور جب آپ بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا. یہ ٹپس ہم آپ کو دیں گے. اس کی ایک مین وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جب آپ سفر کرتے ہیں تو دو چیزیں سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، ایک ہوٹل، دوسرا کھانا. کیونکہ سفر میں تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. تو جب آپ اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں نا، جب آپ اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں، یا لے سے آپ جب اپنی گاڑی میں نہیں ہوتے، آپ ٹرین کے ذریعے، بس کے ذریعے سفر کرتے ہیں، تو آپ شہر کے وسط میں ہوٹل لیتے ہیں، اور شہر کے وسط کے ہوٹل مہنگے ہوتے ہیں. بالکل. آپ کے پاس اپنی گاڑی، ہم نے دیکھا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شام ہوئی، ہم نے دیکھا کہ فلاں ہوٹل میں مل رہا ہے، شہر سے دور ہے، گھنٹہ دور ہے، سستا ہے. شہر والا ہوٹل مثال کے طور پر $100 کا ہے، وہ والا $25 کا ہے. $25 والا ہوٹل بک کیا، گاڑی میں بیٹھے گئے کہ ادھر رات گزار لی. ٹھیک ہے. اس طرح جو شہر کے وسط میں ہوٹل ہوتے ہیں، شہر کے سینٹر میں جو ہوٹل ہوتے ہیں، کھانے پینے کے ہوٹل ہوتے ہیں، وہ بھی مہنگے ہوتے ہیں. تو آپ آؤٹ اسکرٹ میں بھی گئے. اور اکثر جب ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو اکثر ہم اپنا کھانا خود ہی پکاتے ہیں. ہاں، جب نیا بندہ ٹریول کرتا ہے کسی نئی جگہ پہ تو وہ موسٹلی یہی دیکھتا ہے کہ وہ تھوڑا سے قریب ہی ہو، ایئرپورٹ کے قریب ہی دیکھے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ بندے کو اندر کانفیڈنس بھی نہیں تھوڑا ہوتا. تو یہ ایک ٹپ ہے. تو وہ مہنگا ہوتا ہے. بالکل. وہ مہنگا. میں آپ کو سوئٹزرلینڈ میں مثال کے طور اتنا مہنگا ہے نا کہ وہاں پہ آپ 7 انچ کا پیزا لیں تو وہ تقریباً €20 کا، 20 فرینک کا ہوتا ہے، 20 فرینک کا. تو ادھر تو کھانا اتنا مہنگا ہوتا ہے. تو ہم اس طرح کرتے ہیں، جب بھی میں اکثر بچوں کے ساتھ جاتا ہوں یا دوستوں کے ساتھ سوئٹزرلینڈ وغیرہ جاتا ہوں تو میں اپارٹمنٹ بک کر لیتا ہوں. تو صبح کا ناشتہ بھی خود بنا لیتے ہیں، شام کا کھانا بھی خود بنا لیتے ہیں، اور دن کے لیے کچھ سینڈوچز بنا لیتے ہیں. یا پھر کھانا وہ چولہا ہوتا ہے، راستے میں کوئی چیز بنا لیتے ہیں، اپنی چائے بھی بنا لیتے ہیں. ایک دفعہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ بنا. میں جا رہا تھا
स्विट्ज़रलैंड से मेरे बड़े भाई हुए थे, छोटे भाई थे और अली छोटा सा बेटा, 4 लोग थे। हम जा रहे थे स्विट्ज़रलैंड से इटली की तरफ। तो उधर एक दरमियान में एक पास आता है फुरका पास, बहुत खूबसूरत पास है। तो जैसे हम ऊपर गए तो उधर थोड़ी थोड़ी जैसे बारिश शुरू हो गई। तो बड़े भाई मुझे कहते हैं कि यार मुझे चाय होती थी। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप ये छतरी मुझ पे पकड़े। मैंने गाड़ी से छोटा सा चूल्हा निकाला, वो चूल्हा मैं आपको दिखाऊंगा, और मैंने चाय चढ़ाई, मिल्क पे कप, कड़क अपनी पाकिस्तानी चाय बनाई तो पी। तो वो आज तक, उसके तकरीबन 10 साल हो गए, वो भाई अभी तक याद करना, ज़फ़र याद है वो जो उधर फुरका पास पे जो है ना चाय पी थी। तो अपने ट्रैवल में फिर ये होता है, अपनी ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल बहुत सस्ता हो जाता है। बिल्कुल। 103 ममालिक, ऐसी कौन सी जगह रही है जो जहाँ पे आप दिल करता है कि बंदा बार बार जाए, बार बार जाए, बार बार जाए, दिल नहीं भरता? देखिए, नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से ना ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे, ये 3 ममालिक ऐसे हैं कि मैं जब स्विट्ज़रलैंड तो मैं फिर तकरीबन 10-12 दफ़ा गया हूँ। गर्मी में हर साल जाता था, कभी दोस्तों के साथ, कभी फैमिली के साथ। तो ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड का जो दरमियानी इलाका है ये बहुत खूबसूरत है। इसकी आप वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे यार अमेजिंग। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आप किस खूबसूरत जगह जाते हैं, स्वात, नारायण कागान लोग कहते हैं, शमाली इलाकात, ये भी मैंने देखे हुए हैं। तो जब आप जाते हैं तो एक जगह आती है, आप कहते हैं यार इधर ठहर के ना मैंने तस्वीर खींचनी है, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। और ख़ासकर जब मैं आपको बात बता रहा था, ये फुरका पास है, ग्रेमलिन पास है, और सेंट गोतार्ड पास है, सेंट बर्नार्ड पास है, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह। जब आप इन इलाकों में जाते हैं ना तो आप ये नहीं होता कि ठहरो अच्छी जगह मैं तस्वीर इसकी खींचता हूँ, आप कैमरा रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारा इलाका इतना खूबसूरत है, इसकी तस्वीर लेता हूँ, इसकी तस्वीर लेता हूँ, इसकी तस्वीर खींचता हूँ, इसकी तस्वीर खींचता हूँ, वो इतने खूबसूरत है। किसको छोड़ें, किसको ना रखें, किसको ना रखें, किसको छोड़ें। हाँ, वो कहते हैं आप, मैं यार एक की तस्वीर खींचता ही रहूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अपने टाइम दिया, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। दोस्तों, ये थे ट्रैवलर अबू हासिन, जिन्होंने 103 ममालिक की सैर की, और ये सैर अभी उनकी जारी है। आज की इस पॉडकास्ट में हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जाना, उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद के बारे में, कैसे वो यूके गए, यूके से उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की और वहाँ पे फिर उन्होंने अपनी ये सफ़र का आगाज़ किया। इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, सफ़र के बारे में बताया, कुछ उन्होंने कहानियाँ बताईं, कुछ उन्होंने हक़ाइक़ बताए जिन्हें सुन के बहुत मज़ा आया और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी अभी उनकी जो फ़लस्तीन और इसराइल की मुकम्मल प्ले लिस्ट है वो उन्होंने बना के अपलोड किया है। यूट्यूब पर जाएँ, देखें, उसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।